جگہ پڑھا تھا کہ ایک شخص صبح جب اپنے کام کاج کے لیے نکلا تو اس کا موبائل کسی نے نکال لیا. اب وہ سارا دن بڑا پریشان رہا نا موبائل کے حوالے سے. خیر جب شام کو یہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب اندر داخل ہوا تو بڑا عجیب ماحول نظر آیا کہ جو گھر زوجہ تھیں تو ان کا سامان پیک ہو رہا تھا اور ساس بھی آئی ہوئی تھی. سسر صاحب بھی ڈرائنگ روم میں بہت غصے میں نظر آ رہے تھے. تو بڑا یہ کنفیوز ہو کر اپنے سسر کے پاس گیا اور کہا کہ ابو خیریت ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک دم سے وہ آنکھیں لال سرخ ہو گئے کہ مطلب میری بیٹی کو طلاق دے کر اب تم ہم سے پوچھ رہے ہو کہ کیا ہوتا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ اس طرح سے وہ غصے ہو گئے. اب وہ اپنی ساس سے پوچھا کہ امی کس نے طلاق دی، کیا ہوا؟ کہ بات نہیں کرو مجھ سے، تم ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو. آخر اس نے کہا کچھ سمجھائیں تو صحیح کہ یہ کیا ہے. اس کو موبائل دکھایا تو موبائل پر طلاق آئی ہوئی تھی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں. اب اس نے کہا کہ امی ابو میرا تو صبح ہی میں سے کسی نے موبائل مطلب نکال لیا تھا، میں تو سارا دن اس کے لیے پریشان رہا، میرے پاس تو موبائل تھا ہی نہیں، میں نے اس کو کہاں طلاق دی ہے. اب وہ بھی بڑے حیران تو کہا کہ آخر یہ پھر یہ کیا مذاق ہے. تو اس نے بہرحال اپنے نمبر پر ڈائل کیا، اپنے گھر والوں کے نمبر سے. اب وہ جو چور تھا اس نے فون اٹھایا تو جیسے ہی فون اٹھایا تو اب یہ غصے میں آ گیا. اس نے کہا شرم نہیں آتی، ایک تو میرا موبائل چوری کر لیا اور اوپر سے یہ ڈرامہ کر کے طلاق بھیج دی. تو چور جو تھا اس نے کہا بھائی سن، صبح سے تمہاری بیوی نے پریشان کر رکھا تھا، کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، یہ لے کے آنا وہ لے کے آنا. اب میں تو اس کو سن کے پڑھ کے تھک گیا. آخر میرے کہا جا تجھے میں طلاق دیتا ہوں طلاق طلاق. تو یہ جو ماحول بنتا ہے نا گھر کا، اسٹوری کی ابتدا جو نا تو یہ واقعی اس طرح کا جو ماحول. میں تو نا مفتی صاحب کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ مفتی صاحب نے لقمہ خود تک کو دینا تھا. ان سے بڑے سنجیدہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے نا. آپ نے ہماری ساری سنجیدگی پر جو ہے نا ایسا پانی بہہ رہا ہے راج امین. ایسا کرنا نہیں چاہیے. چور کو یہ بیوی کو کس کو نہیں کر اعتماد رکھنا چاہیے ایک دوسرے پر، تاکہ گھر کا ماحول. یہ بھی آج امین بھی 15-20 سیکنڈ تک کوشش کی اس نے کہ میں نہ سنا، مگر یہ بیچارہ اس یہ سبق آموز واقعہ ہے. جی اس میں غلط فہمی کیسے پیدا ہوتی یہ بھی کہا گیا، یہ بھی سمجھایا گیا، اور پھر دوسرے لفظوں میں جو چور نے کہا ہے نا وہ بھی سمجھائی گیا ہے. یہ ایسا مطلب جب چور کا دماغ خراب ہو گیا جس نے ایک دن موبائل رکھا تھا، جو شور کا حال کیا ہوتا ہوگا جس کے پاس روز موبائل ہوتا ہوگا. بس شور صابر ہوا نا، شور صابر ہوا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک سبق ہے. بالکل سبق آموز، یہ ایک اگرچہ فرضی حکایت ہوگی مگر سبق آموز ہے. اور اس میں بدگمانی اور کنفرمیشن کی بھی اس میں ایک سبق ملتا ہے کہ یار کنفرمیشن کر لو کہ یہ کیا کر، یعنی کہ بیٹھے بیٹھے کیسے لکھ کے دے دے گا یار. تو کنفرمیشن کر لیں کہ یہ ساری چیزیں اب وہ چلو، لیکن عورتوں کو بھی سمجھا دیا نا. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے.